السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کو ایک خبیث جنزادی اپنا شوہر بنا کر ایک جناتی دنیا میں لے گئی، لیکن کس طرح ایک نیک جن نے اس کی مدد کی۔ آئیے یہ پراسرار اور بھیانک کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی کو سنیں، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس کے بیل کو ضرور دبائیے۔ سردیوں کے دن تھے، ہر انسان مغرب کی نماز پڑھتے ہی اپنے اپنے لحافوں میں گھس جاتا۔ جمال اس وقت ڈیوٹی پہ جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ رات کی ڈیوٹی تھی، گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر تھا۔ نہر کنارے ویران سنسان، دن دہاڑی بھی جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے۔ راستے میں ایک پرانا قبرستان پڑتا تھا۔ جب جمال ڈیوٹی پر جاتا، دور دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں ماحول میں ہلچل پیدا کر دیتی۔ کہیں کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ ایک دن حسب معمول جمال ڈیوٹی پہ گیا۔ اس دن کام تھوڑا سا تھا تو جلد ہی ختم ہو گیا۔ جمال کو گھر جانے کی سوچی، کیونکہ آفس میں سونے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ جمال بائک لیے آفس سے نکل کر اپنے راستے پر چل پڑا۔ گھپ اندھیرا، رات کو اپنی چادر میں لپیٹ چکا تھا۔ اوپر سے قہر کی سردی، اتنی شدید سردی کہ ہاتھ تو کیا پورے کا پورا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر ویسے بھی ہوا لگتی ہے، جمال سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ابھی آدھا سفر باقی تھا۔ نہر کنارے گھپ اندھیرا تھا، تھوڑی دور پرانا قبرستان آتا تھا۔ جمال کا خوف سے برا حال ہونے لگا۔ اب پچھتا رہا تھا کاش آفس سے نہ نکلتا۔ سہمے سہمے اپنے خیالوں میں گم محض سفر تھا کہ اچانک شور برپا ہوا، جیسے کوئی ہنگامہ ہو، کسی کی بارات آ رہی ہو، مگر اس وقت گھپ اندھیرے میں کوئی بھی ارد گرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ جمال کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے، سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک بائک کے آگے کوئی چیز آ گئی۔ اس نے بائک روکی ہی تھی، پھر اسے ہوش نہیں رہا۔ ایک دن جمال نے مجھے بتایا کہ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے آپ کو عالیشان محل میں پایا، خوشبوؤں سے معطر معطر۔ ایسا عالیشان محل زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی چاروں طرف کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ ایک بہت ہی لمبے قد کی لڑکی جو بالکل دیو جیسی تھی اندر داخل ہوئی۔ ڈراؤنی شکل، لمبے لمبے ناخن، ہاتھوں پہ بال ہی بال تھے۔ کم از کم انسان تو نہیں تھی وہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اے ابن آدم، کیسے ہو؟ آپ کون ہیں؟ بمشکل میرے حلق سے آواز نکلی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ تم مجھے بہت پسند آ گئے ہو۔ تم پر قربان ہو گئی ہوں میں۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ میں جنات میں سے ہوں۔ میں نے تمہیں اس رات دیکھا تھا جب میں اپنے رشتہ دار کی شادی میں بارات کے ہمراہ جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تمہیں اس دنیا سے اپنی دنیا میں اپنے محل میں لے آئی ہوں اور تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ مجھ سے شادی کرو گے تو تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن مجھے تو آپ سے شادی نہیں کرنی۔ تم جنات ہو اور میں انسان ہوں۔ میری اپنی دنیا ہے، میری اپنی قوم ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ تم کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا وجود آگ سے بنا ہے، میں انسان ہوں، میرا وجود مٹی سے بنا ہے۔ ہمارا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ اس رات جب تمہیں دیکھا تھا میں نے، بس تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ تب سے ہی میں نے کہہ دیا تھا سب سے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اس انسان سے کرنی ہے۔ میری مرضی ہی چلے گی۔ میری برادری، رشتہ دار میری ہی بات مانتے ہیں۔ مجھے اس نے ایک بہت ہی خوبصورت بڑے سے کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، میں ہار گیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے شادی کرنی ہی پڑی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس خوشی کے موقع پر شاندار جشن کا انعقاد کیا گیا۔ رات کے گہرے ہوتے ہی اس کی برادری، پورا خاندان جمع ہو گیا۔ انسانوں کی طرح ڈھول باجے والے آئے، رنگ برنگے کھانے تیار ہو رہے تھے، اور وہ کھانے اتنے لذیذ تھے کہ میں نے زندگی میں ایسے کھانے کبھی کھائے ہی نہیں تھے۔ اب میرے دل میں ڈر تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا تھا۔ خوب ہلا گلا وہاں پر ہوا۔ آج تو مجھے کوئی بھی بدصورت نہیں لگ رہا تھا۔ حسین سے حسین لڑکیاں شریک تھیں اس محفل میں۔ ایسا لگتا تھا سارے جہاں کا حسن یہاں پر امڑ آیا ہے۔ جنات تو وہ کہیں سے لگ ہی نہیں رہے تھے، ہماری طرح انسان ہی لگ رہے تھے۔ رات کے آخری وقت میں جشن ختم ہوا تو سبھی اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ رات آخر گزر گئی۔ نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔
میری بیوی حد سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھے اپنے ساتھ لیے مختلف علاقوں کی سیر کرواتی، جس چیز کی طلب ہوتی فوراً حاضر کر دیتی۔ سب کچھ پا کر بھی میں خوش نہیں تھا، میں اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ مجھے امی یاد آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہیں۔ دل ہر چیز پا کر بھی خوش نہیں تھا، نہ جانے کیا چیز تھی جو مجھے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں غیر فطری عمل کر رہا تھا، وہ جن تھی اور میں ایک انسان تھا۔ یہاں مجھے ویسے کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر بھی میں نجات چاہتا تھا، وہ بھی اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے جو تن من سے اپنا مجھے مان چکی تھی اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ شاید اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وقت کا پنچھی میں وہ پرواز رہا، دن سالوں پر محیط ہو گئے، سال ہو گیا، میرے اس سے 2 بچے بھی ہو گئے، بالکل ماں کی طرح شکل و صورت۔ بیٹا 2 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی جب میری بیوی مجھے اپنے کسی عزیز کی شادی پر لے کر گئی۔ وہاں پر میری ملاقات ایک بزرگ جن سے ہوئی جو بہت ہی نیک تھے۔ اس بزرگ نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے کہا، آپ ابن آدم سے ہونا، انسان ہونا؟ میں نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ الیک سلیک ہونے پر میں نے اپنی تمام کہانی اس کی گوش گزار کر دی کہ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ بیوی جو کہ جن ہے آپ کی طرح، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے مجھے ایک رات دیکھا تھا اور تب سے اس نے مجھے قید کر لیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری کے تحت مجھے ہاں کرنی پڑی، اور اب تو کئی سال ہو گئے ہیں، ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہتا ہوں، پر وہ مجھے جانے ہی نہیں دیتی۔ بابا جی، میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں ہوں۔ میرے چہرے پر اداسی آپ دیکھ رہے ہیں نا، لیکن اس کو نظر نہیں آتی ہے، وہ اپنی خوشی دیکھتی ہے۔ آپ مجھے نیک لگتے ہیں، کیا مجھے میری بیوی سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ بیٹا، کام تو مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ تم مجھے بہت ہی مجبور لگ رہے ہو، اور میرے علاوہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں یہاں سے بھیجنے پر راضی ہو جائے، کیونکہ وہ اس قبیلے کی رانی ہے اور اس کے حکم پر سب چلتے ہیں۔ وہ جو کہتی ہے وہی ہوتا ہے، اگر وہ کہے گی تو کوئی بھی جن تمہیں مار بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ پھر اس نے مجھے چھوٹا سا رومال دیا اور کہا، جب بھی مجھ سے ملنے کی طلب ہو اس رومال کو سونگھ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جادو والا رومال ہے، اپنی بیوی کو خبر نہیں ہونے دینا ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ یوں میری اس نیک جن سے دوستی ہو گئی۔ میں جب بھی اداس ہوتا رومال سونگھ لیتا، رومال کا سونگنا ہوتا تھا کہ وہ نیک جن حاضر ہو جاتا، پھر ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ نیک جن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گیا، پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے تھے۔ نیک جن نے کئی حج بھی کر لیے تھے اور وہ مجھے اللہ والوں کی محفلوں میں بھی لے کر جاتا تھا۔ میں اس کی صحبت میں رہ کر خوش ہو گیا، اداسی ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ نیک جن مجھ سے کہنے لگا، جمال، آج آپ کو آپ کی دنیا میں مجھے چھوڑ کر آنا ہے۔ اب تک جو کچھ میں نے کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ تمہاری بیوی اس کو یہ سب خبر نہ ہو، کیونکہ وہ بہت ہی شاطر اور طاقتور ہے۔ اس کو اگر پتہ چل جاتا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر انسانی دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں، تو وہ نہ صرف مجھے ختم کر دے گی بلکہ تمہاری گردن بھی اڑا دے گی۔ لیکن وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، محبت تو بہت کرتی ہے، اتنی محبت کہ تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہے، لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ برا کیا، اس کو دغا دی یا یہاں سے جانے کا سوچا بھی، تو وہ تمہاری سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ وہ کسی کو بھی جان سے مار سکتی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، اگر بدلہ لینے پر آتی ہے، اور اس کے بچے اسی کے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی مل جائیں گے۔ اب تک ہم کم کم ملتے رہے ہیں تاکہ تمہاری بیوی اور بچوں کو یہ خبر نہ ہو۔ اب حسب وعدہ میں تیار ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ اور پھر اس جن نے مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا، میری بائک نہر کنارے کھڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کا انجن ابھی تک گرم تھا۔ میں بائک لیے کام پر چلا گیا، یعنی میں کئی سالوں تک جنات کی دنیا میں رہ کر آ گیا۔ وہاں پر وقت گزرا لیکن میرے پاس وقت نہیں گزرا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں کسی جادوئی دنیا میں تھا؟ بہرحال سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے ہی پتا تھا، میرے علاوہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں تھی، اور میں اگر کسی کو بتاتا بھی کہ میں اتنے سالوں تک جنات کے درمیان رہ کر آیا ہوں تو کوئی یقین کرتا ہی نہیں۔ بہرحال میری بیوی کو خبر ہو گئی تو انتقام پر وہ اتر آئی، مجھے اذیت دینے پر تل گئی۔ کبھی میری بائک کو نقصان پہنچا دیتی، کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی، مجھے بار بار دھمکی دے رہی تھی، میرے پاس چلے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بیوی وحشی ہو گئی تھی، روز نئے حربوں سے مجھے تنگ کرتی تھی۔
اس نے میرے گھر میں آ کر دنگا فساد کروانا شروع کر دیا۔ وہ کسی کو نظر تو آتی نہیں تھی، وہ صرف مجھے نظر آتی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں ہمارا پورا گھر لڑتا تھا، اتنے برے طریقے سے لڑتا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو پیار محبت سے بات کر رہے ہوتے، اس وقت دشمنوں کی طرح لڑتے تھے کہ ایک دوسرے کا خون کر دیں گے، اور وہ وہاں کھڑی ہنستی رہتی، ہمیں دیکھتی رہتی۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتا کہ ایسا نہ کرو، اس طرح کر کے تم آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں جس طرح حاصل کیا تھا اب بھی تم میرے ہی ہو، تم میرے شوہر ہو، میرے بچوں کے باپ ہو، لیکن تم نے اتنا بڑا مجھے دھوکہ دیا، خاموشی سے اس جن کی وجہ سے نکل گئے۔ جانتے ہو اس کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ اس کی ٹانگیں توڑوا دی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اپاہج ہو گیا ہے، اس کے علم کو بھی میں نے ضائع کر دیا ہے، اب وہ تمہاری کسی طرح بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ ذرا بھی میرے آگے ٹک نہیں سکتا ہے؟ اس کا جو حشر کیا ہے وہ تمہارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے، اس لیے کہہ رہی ہوں عافیت اسی میں ہے۔ اپنے گھر والوں کی بھلائی چاہتے ہو اور چاہتے ہو تمہارا اور کوئی بڑا نقصان نہ ہو یا کسی کی جان نہ چلی جائے تو میرے ساتھ چلو۔ یہاں پر تم نوکروں کی طرح کام کر رہے ہو، وہاں کے تم راجا ہو، رانی کے راجا ہو۔ بیٹھ کر حکم دو نوکروں چاکروں کو، تمہارے آگے پیچھے نوکروں کی فوج ہوتی ہے وہاں پر، یہاں تم لوگوں کی نوکری کر رہے ہو، غلامی کر رہے ہو۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عیش و عشرت دوں گی تمہیں، سب کچھ دوں گی، بیٹھ کر کھاؤ اور مزے کرو میرے ساتھ۔ میں نے اسے کہا دیکھو یہ سب نہیں چاہیے مجھے انسانوں کی دنیا میں رہنے دو، جو مجھے بنایا ہے مجھے اسی دنیا میں رہنے دو۔ وہ نہیں سن رہی تھی، پھر اچانک غائب ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں گئی، لگتا تھا کسی نے اس کو بلایا تھا۔ بہرحال اس کے جاتے ہی میں بہت ہی غمزدہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے ذہن میں اس نیک جن کا خیال آیا۔ میں فوراً الماری کی طرف گیا جہاں پر میں نے وہ رومال رکھا ہوا تھا، پر یہ کیا، رومال غائب تھا۔ میں بہت ہی پریشان ہو گیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، رومال کہاں جا سکتا ہے؟ میں حیران پریشان اس کو دیکھے جا رہا تھا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، نیند میں اس نیک جن سے ملاقات ہوئی، اس نے میرے کندھے تھپکائے اور تسلی دی، جمال میں نے تمہیں رومال دیا تھا مگر تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، وہ رومال تمہاری وہ جن بیوی لے گئی ہے، اس نے اٹھا لیا ہے، اسے ساری خبر ہو چکی تھی اس لیے بات ہوئی۔ اس نے میرے کندھے تھپکائے اور تسلی دی، جمال میں نے تمہیں رومال دیا تھا مگر تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، وہ رومال تمہاری وہ جن بیوی لے گئی ہے، اس نے اٹھا لیا ہے، اسے ساری خبر ہو چکی تھی اس لیے وہ تمہاری دشمن بن گئی ہے، اور اس نے میرا جو حال کیا ہے مجھے لگتا ہے وہ سب کچھ تمہیں بتا چکی ہے، تو کیا اب تم میری مدد نہیں کرو گے؟ نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ جس دن اس کو اس بات کی خبر ہوئی تھی اس دن وہ میرے پاس آئی تھی، خوب لڑائی ہوئی تھی ہمارے درمیان، وہ چیختی چلاتی چلی گئی اور پھر اس نے میری ٹانگیں کاٹ دی، میں اپاہج ہو چکا ہوں، میں نہیں ہل سکتا ہوں، یہاں تک کہ اس نے ساری طاقتیں میری اپنے قبضے میں لے لی۔ وہ کسی بھی لمحے کچھ کر سکتی ہے، جتنی جلدی ہو سکے کسی عامل سے ملو جو اس کو اپنے قابو میں کریں۔ اس جن زادی کو قابو کرنے کے لیے تمہیں عمل کرنا ہوگا، ورنہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی وہ ختم کر دے گی، وہ بڑی ظالم ہے، اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیک جن کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر مجھ سے اجازت لی اور اپنی دنیا کو لوٹ گیا۔ میں نیند سے اٹھ چکا تھا، مجھے ایسا ہی لگا کہ وہ میرے پاس بیٹھا ہے جبکہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے کسی بڑے عامل کو ڈھونڈنا تھا۔ امی نے میری کہانی سنی تو حیرت سے ان کا منہ کھل گیا، بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ امی سب لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں ہواؤں میں کسی سے باتیں کرتا ہوں، اندیکھی مخلوق ہے۔ ہاں وہ اندیکھی مخلوق ہے، میں باتیں کرتا ہوں کسی سے، لیکن وہ ایسی جن زادی ہے جس نے مجھے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ امی مجھ پر کسی آسیب کا اثر نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ ایک ایسی خبیث جن زادی ہے جس نے مجھے اس رات اپنے قبضے میں کر لیا تھا جس رات میں گھر آ رہا تھا، اسی قبرستان کے پاس سے، وہ قبرستان جو نہر کے قریب بنا ہوا ہے۔ امی آپ کو یقین آئے گا، آپ کا بیٹا بہت ہی بڑی مشکل میں ہے۔ وہ جنزادی مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گئی تھی، وہاں پر اس نے مجھ سے شادی کی تھی، بچے بھی ہوئے، لیکن وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، میں وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، بہت مشکل کا شکار تھا۔ پھر ایک نیک جن نے میری مدد کی، اس کی مدد سے ہی میں یہاں آ گیا ہوں، لیکن اب وہ بھی میرے لیے بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ اس خبیث جنزادی نے اس کی ساری طاقت چھین لی ہے، اس کی ساری قوتیں اپنے قبضے میں کر لی ہیں، یہاں تک کہ اس کو اپاہج بھی کر دیا ہے۔ امی ہمیں فوراً کسی عامل کی تلاش کرنی ہے، ورنہ وہ آپ سب کو نقصان پہنچائے گی اور مجھے یہاں سے لے جائے گی۔ آخرکار ہم شہر کے مشہور عامل کے پاس پہنچ گئے۔ عامل نے چند سوالات کیے
اور منتر پڑھنے لگا۔ ہم اس کے سامنے بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس عامل نے اپنے تمام وظیفے پڑھ ڈالے مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آئی۔ میری بیوی وحشی درندے کی طرح آگ بگولا ہو گئی۔ اس کو قابو کرنا اس عامل کا کام نہیں تھا۔ ہوا کیا، الٹا وہ اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ اس کے ہاتھ پیر توڑ کر ایک طرف پھینک دیے۔ پھر اس کی شکل بہت ہی ڈراؤنی ہو گئی۔ کبھی خوبصورتی کا مجسمہ نظر آتی تھی، اتنی خوبصورت تھی، مگر اب اتنی بھیانک کہ اس کو دیکھ کر مجھے بہت ہی خوف آ رہا تھا۔ شاید یہی اس کا اصلی چہرہ تھا۔ وہ میرے سامنے موجود تھی۔ اس نے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ آگے بڑھائے اور دوسرے ہی لمحے میں اس کی گرفت میں تھا۔ اس نے مجھے اٹھا لیا، ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت ہی طاقتور انسان اپنے کندھے پر مجھے کسی بچے کی طرح اٹھائے ہوئے لے کر جا رہا ہے۔ میں التجائے کرتا رہا مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ میں نے تمہیں روکا تھا نا، ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے مجھے نقصان پہنچے، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پورے خاندان کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس نے مجھے قید خانے میں قید کر کے رکھ دیا۔ میں قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا رہ گیا۔ عجیب کشمکش تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیا کروں، کدھر جاؤں۔ رہائی کی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا کیسے اور کس طرح میں وہاں سے نکلوں گا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، دل ہی دل میں اس نیک بزرگ جن کو یاد کرتا رہا۔ کہتے ہیں نا کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں، ابھی میں اس بزرگ جن کو یاد کر ہی رہا تھا۔ اسی وقت مجھے نیند آئی اور میں سو گیا۔ نیند میں نے اسی نیک جن کو دیکھا کہ وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا تمہارے سارے حالات مجھے پتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو تم کسی عامل کے پاس جاؤ، لیکن تم تو ایسے عامل کے پاس گئے جو اس کو قابو کر ہی نہیں سکتا تھا، الٹا خود ہی جان سے گیا اور تمہیں بھی قید کروا دیا۔ تمہیں کسی ایسے عامل کے پاس جانا تھا جو تمہیں اس سے چھڑواتا، لیکن خیر اب تمہاری مدد کے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ایک وظیفہ دے رہا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ سورت تمہیں بہت ہی دل لگا کر پڑھنی ہے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا وہ تمہیں مار دے گی، کیونکہ اس بار اس نے تمہیں قید کیا ہے، اگلی بار وہ تمہیں سب کے سامنے مارے گی، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، یہاں تک کہ تمہارے گھر والوں کو بھی وہ برباد کر دے گی۔ بھلا ہو اس نیک جن کا جس نے میری مدد کی۔ اور پھر اس کے اس وظیفے کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس وظیفے کے دوران بہت بار اس جن زادی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن چونکہ میں حصار میں تھا تو وہ میرے پاس نہیں آ پا رہی تھی۔ بھیانک شکلوں میں آ کر اس نے مجھے بہت ہی ڈرایا، کبھی رحم اور بھیک مانگنے لگی، کبھی بچوں کو سامنے کھڑا کر دیتی کہ کیا تم ان کو چھوڑ کر کہیں جاؤ گے، لیکن نہیں، ان سب کو دیکھ کر میرا دل ذرا بھی نرم نہیں ہوا، کیونکہ مجھے اس جناتی دنیا سے نکلنا تھا اور میں وہاں سے آزاد ہو گیا۔ میں گھر پہنچ گیا تھا۔ میری رہائی اور ٹھیک ٹھاک گھر پہنچنے میں اس نیک جن کا کمال ہی تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہو کر آ گیا ہوں تو وہ یہاں پر نہیں پہنچے گی۔ ایک دن میری وہی بیوی آگ بگولا اسی شکل میں جس شکل میں وہ مجھے اٹھا کر لے کر گئی تھی، اس کا چہرہ بہت ہی دہشت زدہ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتی، میں نے اس نیک جن کا بتایا ہوا عمل دوبارہ سے کرنا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ آگ اسے ختم کرنے لگی اور چند لمحوں میں میرے سامنے آگ نے اسے جلا کر بھسم کر دیا۔ باقی انسانوں کی طرح جنات بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ برے جنات انسان اور اس کی اولاد کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور نیک جن ان کو ختم کرنے کے طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ جنات جو کسی انسان پر عاشق ہو جائیں اور اس کو اپنا بنانا چاہیں تو وہ پھر اس کو اپنا بنا کر رہتے ہیں۔ اور اگر سچ میں وہ نیک جن میرے ساتھ نہیں ہوتے تو آج میں اس انسانی دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ کہانی میرا دوست مجھے سنا رہا تھا۔ آج کے اس دور میں لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے، مگر سچ ہے جہاں انسان بستے ہیں وہیں جنات کے بسیرے بھی ہوتے ہیں۔